اللہ اللہ۔ کل کی آیات میں متقین کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی کچھ صفات کو کل ذکر کیا تھا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحریوں کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح متقین کی صفات میں سے آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور من متقیوں کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوال کرنے والے کا اور محروم کا۔ سوال کرنے والا وہ شخص ہے جو خود زبان سے کہہ دے کہ میں مستحق ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے دو، ان کو بھی متقی دیتے ہیں۔ والمحروم، اور محروم وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو ضرورت مند ہے لیکن وہ زبان سے نہیں کہتا، وہ اپنی غیرت کی وجہ سے، خودداریت کی وجہ سے کہنے سے رکتا ہے لیکن ہوتا ضرورت مند ہے۔ تو اب اس کو متقی لوگ ایسے لوگوں کو بھی دیتے ہیں کہ جو خود نہیں کہہ سکتے تو ان کو دے دیتے ہیں۔ اور اسلام میں، شریعت میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی صدقہ خیرات زکوٰۃ دے تو اس میں لازماً اپنے رشتہ دار، عزیز، اقارب، محلے دار، ان کو بھی نظر رکھے، کیونکہ یہ لوگ اکثر جان پہچان والے ہوتے ہیں، ان کی مالی حیثیت کا انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، اس کی مالی حیثیت کیسی ہے، یہ ضرورت مند ہے، تو اس کو دے۔ کیونکہ جس کو نہیں جانتا اس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیفیت کیا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس نہیں ہے، تو جاننے والوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ زکوٰۃ چونکہ یہ تو ہوتی ہے مستحق کو، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو دی جاتی ہے۔ تو لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے زکوٰۃ کا تو مستحق ہے، مالی لحاظ سے وہ غریب ہے، لیکن آپ زکوٰۃ اگر اس کو یہ کہہ کر زکوٰۃ دیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو شاید اس کو شرم آئے گی اور وہ پیچھے ہٹے گا لینے سے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کا کہہ کر دیں گے تو پھر شاید نہ لیں اور اس میں وہ ہچکچائیں۔ تو اس میں فقہا مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر مستحق کے زکوٰۃ کوئی شخص ہے اور وہ لفظ زکوٰۃ کہہ کر اگر دیں گے تو پھر وہ شاید اس پر تیار نہیں ہوگا لینے پر، اور اس کی ضروریات میں پورا کرنے میں اس کو خود مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ بغیر یہ لفظ کہے اس کو ویسے ہی دے سکتے ہیں، بغیر زکوٰۃ کا کہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ اس کو ویسے ہی دے سکتے ہیں۔ ایون کہ تک عید کا موقع ہے، ایک آدمی ضرورت مند ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو عید کے تعاون کے حوالے سے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ عید ہے، آپ کی عید ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے کہ وہ مستحق کو بس ملے۔ اس کے علاوہ باقی جو نفل صدقات ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے تو جو لوگ اللہ کا یقین رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، قیامت کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں بکھری پڑی ہیں زمین میں، کہ زمین ہے، اس میں درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، عجیب و غریب قسم کے حیوانات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور فرمایا خود تمہاری اپنی جانوں میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، تمہارے جسموں کے اندر۔ کیسے کہ دیکھیں ایک انسان کس پانی سے بنتا ہے؟ اس پانی کے غلیظ قطرے سے بنتا ہے کہ جو انسانی جسم سے جب نکلتا ہے انسانی جسم ناپاک ہو جاتا ہے، جس کپڑے کو لگے وہ کپڑا ناپاک، اسی قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتے ہیں۔ اور اس کی تخلیق قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ سب سے پہلے وہ پانی کا قطرہ 40 دن ایسے کا ایسا ہی رہتا ہے، 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر وہ 40 دن خون کا لوتھڑا رہتا ہے، اس کے بعد پھر تیسرے 40 دن جب آتے ہیں تو وہ ایک گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہڈیاں لگا کر اور 4 مہینے کے بعد اس کو فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اس کے اندر وہ روح ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی تخلیق ہے۔ پھر جب پیدا ہوتا ہے اس کے نہ دانت ہوتے ہیں، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ
جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پروان چڑھاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں اور وہ جنا جوان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تم اپنی جانوں میں غور کر لو، اس میں تمہیں بہت ساری نشانیاں اللہ کی قدرت کی مل جائیں گی، تمہیں یقین ہوگا کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے، کیسے وہ یہ سب کام کر رہی ہے، اس کے لیے قیامت کو قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ افلا تبصرون، کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے اور اس پانی کے برسنے سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پانی برستا ہے اس سے چاول پیدا ہوتے ہیں، گندم پیدا ہوتی ہے، سبزیاں، فروٹ، ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان میں تمہارا رزق ہے، ادھر سے آتا ہے تمہارا رزق۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آسمان سے اللہ کا حکم اترتا ہے تو تمہیں رزق ملتا ہے۔ اور بعض علاقوں میں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ آسمان سے باقاعدہ رزق کے اترتے ہوئے دیکھا بھی گیا، کہ جیسے کہ بنگلہ دیش کے علاقے میں بارش ہوئی، بارش کے ساتھ مچھلیوں کی بھی بارش ہوئی، اب مچھلیاں بھی بارش کے ساتھ ہی گری، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ قرآن پاک میں جو کہا جا رہا ہے آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، رزق اوپر بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بس اپنے بندوں کو رزق پہنچانے کے انداز ہیں، وہ کیسے دیتا ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے۔ وما توعدون، اور آسمان میں وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی اور یہ نظام درم برم ہوگا، یہ سب کچھ اس کے احکامات بھی اوپر سے ہی ہوں گے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، بے شک وہ قیامت برحق ہے جیسا کہ بے شک تم بولتے ہو، جیسا کہ تمہاری زبان چلتی ہے، تم بولتے ہو، تمہارے بولنے کا تمہیں یقین ہے، ایسے ہی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا قائم ہونا بھی یقینی اور برحق ہے۔ مسلمان کا تو یقین ہے، اس کا تو ایمان ہے، مسلمان کو بس یہ ہے کہ یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ جب قیامت قائم ہونی ہی ہے تو ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، جائز کمانا ہے، جائز کھانا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ تو یہ سب چیزوں کو سوچ سمجھ کر یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ یار ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ان کی بھی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اگر ہم اس بات کا احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی نیکیوں سے بھرپور ہوگی اور برائیوں سے خالی ہوتی چلی جائے گی۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں ویسے تو انسان سے گناہ تو ہوتے ہی ہیں، اس لیے احتیاطاً ہر شخص رات کو سونے سے پہلے چند دفعہ استغفار کر کے سوئے، چند دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ یا 100 دفعہ ایک تسبیح استغفار کی کرے۔ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ دن میں کیے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ، چونکہ فرشتے شام تک انتظار کرتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے، اور اگر یہ استغفار کر لے گا تو وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔